ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا نورنا ونور أعيننا ونور عيوننا سيدنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کر بلند آواز سے پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے نہایت والے محترام خصوصاً بالخصوص میزبان محفل حضرت علامہ محمد نواز ربانی صاحب دامت برکاتکم، میرے والد محترام منتظمین جامع مسجد حاضہ اور میزبان محفل حاجی محمد اکرم صاحب و دیگر انتظامیہ اور اہل محلہ، میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، سالانہ محفل میلاد کے انعقاد کے سلسلہ میں ہم سب اکٹھے ہیں۔
اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا بیان سننے والا اور سنانے والوں میں بٹھا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آج کی نشست کے اندر جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ حضور علیہ السلام کا مقصد بعثت آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ تیرا میرا نبی کیوں آیا۔ تیرا میرا نبی، مقصد بعثت سرکار کا، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے، میرے خیال کے مطابق جب سے یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں، قاری صاحب بھی محبت کے ساتھ، حاجی اکرم صاحب اور آپ حضرات ہر سال مجھے بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال نئے موضوع کے ساتھ، کیوں بھائی یہ نانا تو مولوی نہیں ہو گئی، یہ کوئی تقریر آتی ہے، ہر سال نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج کا موضوع جو میں نے بتایا کہ ساڈا نبی کیوں آیا، کہہ دو سبحان اللہ یار، مقصد بعثت کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میری تقریر کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ علماء کرام کی تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی سبیب قلب سے یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دو حصے ہوں گے۔ یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو توجہ سے سنیں، اور میری گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، علماء کے جوڑوں کا میں خادم ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جس موضوع کو شروع کروں میں اسی موضوع پر گفتگو کروں۔ تو میری تقریر کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے، لفظ شاہد۔ کیا آتا ہے؟ شاہد۔ میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کروں اور پھر مقصد بعثت کی طرف آؤں جو اسی آیت کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اسی آیت کے اندر۔ حضرات گرامی، اگر سوچا جائے تو اللہ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، کیوں بھائی؟ سب سے پہلا احسان تو اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، کیوں بھائی؟ وہ چاہتا تو کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں انسانیت کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے بعد توجہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر احسن تقویم جیسی شکل عطا فرمائی ہے۔ الانسان فی احسن تقویم، ایک تو اللہ نے افضل المخلوقات بنایا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان۔ دوسرا، اللہ نے ساری مخلوق کے اندر سب سے اچھی اور اعلیٰ صورت عطا فرمائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ بولو نا یار، سمجھ آ رہی ہے نا؟ انسانوں میں رکھا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور اس کی نعمت ہے۔ اس نے پھر ہمیں اعلیٰ اور احسن صورت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا، بولتے جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمان تو بڑے گزرے، لیکن ان سب مسلمانوں سے بھی ہمیں اعلیٰ بنا کر محمد عربی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔
احسان فرمایا قاری نواز صاحب کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا، پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، یہ احسانات کر کے اللہ نے احسان جتایا۔ بولو بولو، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو انسان بنایا، میں نے تم پر احسان، اس کے احسانات ہیں، اس کے احسانات ہیں، لیکن احسان جتایا۔ لیکن جب باری آئی نا محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی ہمیں عطا کرنے لگا، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ جب وہ محبوب دینے لگا نا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لوگوں میں یہاں احسان جتاؤں گا کیونکہ میں اپنا محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نبی، یہ شان والا نبی، یار ذوق نال بولو گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ذوق آئے گا، میں آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں۔ شان والا نبی جب اللہ نے ہمیں عطا کرنا چاہا یا کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے لوگو تمہاری طرف جو آ رہا ہے، جس کو میں بھیج رہا ہوں، اس کو میں شاہد بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، شاہد بنا کر بھیج رہا ہوں، گواہ بنا کر بھیج رہا ہوں، حاضر ناظر نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے مولا کریمہ، کس بات کا گواہ؟ اب میں پہلے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو پہلا حصہ ہے۔ یا اللہ، یہ کس کا گواہ؟ مقید نہیں کیا، علماء موجود ہیں، اللہ نے یہ مقید نہیں کیا کس چیز کا گواہ، کس مقدمے کا گواہ، کس دعوے کا گواہ۔ کیونکہ گواہ مقدمے کا یا دعوے کا ہوتا ہے، اللہ نے صرف یہاں تک اس کو مقید نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ صرف میرے دعوے کا گواہ بن کر آ رہا ہے، مقید نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا والوں، اس کو میں گواہ ساری کائنات کا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے مولا کریمہ، کس بات کا گواہ؟ فرمایا یہ میرا بھی گواہ بن کر آ رہا ہے، اپنی امت کا بھی گواہ بن کر آ رہا ہے، اپنی امت کا بھی گواہ بن کر آ رہا ہے، میرا بھی گواہ ہے، اور ساری امتوں کا بھی گواہ ہے، اور ساری امتوں کے نبیوں کا بھی گواہ بن کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں نے کائنات کے اندر ایک دعویٰ کیا، انی انا اللہ۔ کہہ دو یا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دعویٰ کیا، انی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ بولو تو صحیح، اور میں تمہارا اللہ ہوں۔ اور ایک میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، میں نے کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دعویٰ کرتا رہا، محمد عربی کے آنے پر بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ اے دنیا والو، لا الہ الا اللہ، میرے بغیر تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل اور اس دعوے کا گواہ محمد مصطفیٰ بن کر آیا ہے۔ حضرت گرامی، اس کا دعویٰ بھی بے مثال ہے۔ کہہ دو یار، کیا کوئی بات نہیں، اس کا دعویٰ بھی بے مثال، اور وہ ایسا دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر کسی اور کا یہ دعویٰ، اے دنیا والو، میرا دعویٰ بھی بے مثال ہے، اور اے دنیا والو، جس گواہ کو میں بھیج رہا ہوں اور جو دلیل بنا کے بھیج رہا ہوں، وہ دعویٰ بھی بے مثال ہے اور اس کا گواہ بھی بے مثال ہے۔
اندر کسی اور کا دعویٰ نہیں، اور اگر کوئی وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو وہ دعویٰ سچا، یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں دنیا کے اندر، رب بننے والے، خدا بننے والے، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ بولو نا یار، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ کائنات کے اندر میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا والو، میرے اس دعوے کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے۔ دعویٰ بھی بے مثال، دلیل بھی ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، دعویٰ بھی بے مثال، دلیل بھی بے مثال، اور گواہ بھی بے مثال۔ گواہ بھی بے مثال ہے، دعویٰ بھی بے مثال ہے، دعوے کی دلیل بھی۔ مولا کریمہ تو نے تو بتا دیا کہ یہ تیرا گواہ ہے۔ یا اللہ، گواہ وہ ہوتا ہے جو ابتدا سے اپنے رب کو دیکھے۔ بولو 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 یہاں توجہ کرو، شروع سے اپنے رب کو دیکھے۔ یا اللہ، اس کائنات کے اندر یہ جو تیرا گواہ بن کر آیا ہے، کیا سب سے پہلے اس نے تجھے دیکھا ہے؟ اس نے تجھے دیکھا ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں اے میرے محبوب، جا کر کائنات کے اندر اعلان کر دے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اور کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے اور گارے کے درمیان تھے۔ اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا، میں نے سب سے پہلے کائنات میں نے رب کو پہچانا ہے۔ اے دنیا والو، کائنات کے اندر سب سے پہلے مجھے پہچاننے والا اور مجھے دیکھنے والا میرا محمد عربی ہے، اس لیے کائنات کے اندر یہ میرا گواہ بن کر آ رہا ہے۔ یا اللہ، میں قرآن کی صرف قرآن کی بات کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ احادیث کی طرف بھی نہ جاؤں، صرف قرآن پر رہوں گا۔ یا اللہ، امت کی گواہی فرمایا ہاں، قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے دنیا والو، وہ میرا بھی گواہ ہے، اور اے امتیوں، وہ تمہارا بھی گواہ ہے۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے، علماء بیٹھے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعے کو دیکھ رہا ہو، جس کو دیکھے گا، جس کو پہچانے گا، قیامت کے دن اسی کی گواہی دے گا، مولا یہ میرا امتی آ رہا ہے، یہ میرا دیکھے بغیر کوئی گواہی، بلکہ جج اس کی گواہی قبول نہیں کرتا، جج اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جو موقع پر موجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ہر امتی کو جاننے والے ہیں، پہچاننے والے، جاننے والے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں، قیامت کے دن میرا نبی ہر امتی کی گواہی دے گا، ہر امتی کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا کون سا امتی جو مجھے ہر وقت مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے؟ کون میرا امتی جو ہمیشہ میرے ترانے پڑھتا رہتا ہے؟ کون میرا امتی جو ہر وقت میری نعتیں پڑھتا رہتا ہے؟ کون امتی جو مصلی پہ اور منبر پر بیٹھ کر ہر وقت میرے تذکرے کرتا رہتا ہے؟ میرا مصطفیٰ ہر امتی کو جاننے والا ہے۔ میں نے کہا تھا مقید نہیں کیا اللہ نے گواہ، مقید نہیں کیا۔ یا اللہ،
اور بھی کسی کا گواہ ہوگا؟ اب پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. کہہ دو یا سبحان اللہ یار، میں قرآن پڑھنے لگا، میں صرف قرآن کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. آگے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سبحان اللہ. اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہر امت پر قیامت کے دن، توجہ، ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا اور اس کا گواہ ہر امت کا اس کا نبی ہوگا. وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. ہر امت پر ایک شہید لایا جائے گا، گواہ لایا جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر ان سارے گواہوں پر، پھر ان سارے نبیوں پر میرا نبی گواہ ہوگا. ساری امتوں کا بھی گواہ ہوگا، شاہ صاحب، ساری امتوں کا بھی گواہ ہوگا. ان امتیوں پر آنے والا ہر نبی جو اپنی امت کی گواہی دے گا، ہر نبی کا گواہ میرا محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا. میرا محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا. یا اللہ، ان نبیوں کو بھی تیرے نبی نے دیکھا ہوا ہے؟ وہ تو پہلے آیا ہے. گواہی وہ تب ہوتی ہے جب کوئی کسی کو جانے. میرا نبی تو 12 ربیع الاول کو بعد میں آیا، پہلے نبی پہلے آئے. اے مولا کریمہ، نبیوں کی گواہی جب محمد مصطفیٰ دے گا، تیرا میرا نبی دے گا. اے مولا کریمہ، کیا ان نبیوں کو بھی محمد عربی نے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے. یہ ہون پتہ چلتا ہے کہ لنگر کھان واسطے صرف کون آیا تو سرکار دا ذکر سنن واسطے کون آیا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے. یار گل سنو، گل سنو، میں ایک مثال دینا. بھئی کھانا آ جاوے نا شادی کی، کھانا تے ہر بندہ ہاتھ ہلا رہے آؤں ہے، نس رہے آؤں ہے، این چمچے مار رہے آؤں. میں دیکھے ہے نا این چمچے میں بھر لما، میں بھر لما. یار تسی آقا دی محفل وچ بیٹھے ہو، ہائے ہائے ہائے، تے میں تھانوں کہنا سرکار دی نعت پڑھو تے پھر بھی تسی چپ کر کے بیٹھے ہو. یار پھر کہ عشق اور محبت نہ ہویا نا، مل کے کہتے ہو آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے. اور جنہوں آقا کا ذکر سن کے ذوق نہیں آ رہا، بے شک نہ بولے او بد نصیب ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں. تے ہون میرے موضوع دا دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے. حاجی صاحب بھی آ گئے نے تے میں پھر انہاں دے کاناں دے وچ پا دیاں کہ میرا اج دا موضوع ہے مقصد بعثت. سرکار کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ آج کا میرا موضوع ہے. نئے موضوع کے ساتھ آیا. اللہ نے سرکار کو کیوں بھیجا؟ اے مولا کریمہ، اے مولا کریمہ، دوسرے نبیوں کو، اب توجہ کرو، میں تمہیداً بات کر رہا ہوں، تمہیداً. اے مولا کریمہ، سارے نبی آئے، کسی کو تو نے کہا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم، یار پھانو پتہ نہیں، مگر پتہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے نا،
ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کیوں بھائی، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اے مولا تو نے ہر نبی کو بھیجا، ایک ایک دو دو لقب دے کر بھیج دیا۔ یہ میرا کلیم ہے، یہ میرا روح اللہ ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ آدم صفی اللہ ہے۔ اے مولا کریمہ سب کو ایک ایک دو دو لقب دے کر بھیجے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، یا اللہ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، ہمارے نبی کی باری آئی، یا اللہ تو نے پورے قرآن کے اندر میرے مصطفیٰ کے القاب کو، قرآن کو بھر دیا ہے، پورے قرآن کو بھر دیا ہے۔ یا اللہ کہیں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور آ رہا ہے، کہیں فرمایا لوگوں برہان آ رہی ہے، کہیں فرمایا لوگوں شاہد آ رہا ہے، کہیں فرمایا مبشر آ رہا ہے، کہیں فرمایا نذیر آ رہا ہے، کہیں فرمایا داعی اللہ آ رہا ہے، کہیں فرمایا سراج منیر آ رہا ہے۔ اے مولا کریمہ اتنے لقب کیوں دیے، اتنے لقب عطا کر کے۔ سنو یہاں ایک بات کہہ دیتا، نقیب محفل اعلان کرے، مجھ جیسا نکمہ مولوی اگر ہو نا، اس کا عام اعلان کر دیتے، صالح محمد شاہ ہاشمی خطاب کریں گے، لیکن جب کوئی بڑا آ جائے، کہہ دو یار بڑا مولوی آ جائے نا، کوئی بڑا مفتی، استاد العلماء پھر کی اعلان ہو گئے، علامہ آ رہا ہے، مفتی آ رہا ہے، استاد العلماء آ رہا ہے، خطیب ملت آ رہا ہے، خطیب پاکستان آ رہا ہے، خطیب یورپ آ رہا ہے۔ جب یہ اعلان ہوتے ہیں تو ہر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہون کوئی بڑا خطیب آ رہا ہے، کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا۔ اسی طرح رب فرماتا ہے اے دنیا والو میں نے قرآن کے اندر جا بجا اپنے نبی کو القاب دے کر بھیجا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ پہلے نبی بھی بڑے شان والے تھے، لیکن اب جو نبی آ رہا ہے یہ تمام نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ اللہ نے تیرے میرے نبی کو ساری خوبیاں، دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں، شاہ صاحب دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں اللہ نے ساریوں کو جمع کر کے میرے محمد عربی کو عطا فرما دیا۔ اور تھوڑا پتہ چلنا ہے کہ تسی کیویں میرے مصطفیٰ دا ترانہ پڑھ دے ہو، میں ذوق والا رہا انشاءاللہ تعالی۔ تو شاہ خوبیوں کا بادشاہ ہے تیرا میرا نبی، اللہ نے تیرے میرے نبی کو خوبیوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، ساری خوبیاں رکھ کر بھیجا ہے۔ آج تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا۔ اور یار خاکی والو آپ سن رہے ہیں، شاید آپ کو ذوق آ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں کچھ افراد بڑے جھوم رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پورا مجمع جھوم جائے۔ تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، اور نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔
مثال تیری جواب تیرا، اے مولا کریمہ، اے مولا کریمہ، تو نے اتنے القاب دیے، اتنی خوبیاں عطا فرمائی، برہان بھی کہا، نور بھی کہا، سراج و منیرہ بھی کہا، مبشر بھی کہا، فرمایا گواہ بھی کہا، اے مولا کریمہ اتنے القاب دے کر کیوں بھیج رہا ہے؟ اب میرا موضوع شروع ہوا ہے، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں وہ مقصد سن، ہم میلاد مناتے ہیں، سارا کچھ نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا نبی آیا کیوں ہے؟ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، شعر و شاعری کی طرف بھی بڑی ہوتی، کوئی شعر پڑھنے والا، ترنم میں گفتگو کرنے والا آ جائے، آپ بڑی توجہ کرتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں کہ ہمارا نبی آیا کیوں ہے۔ ہمارا نبی سرکار کی مقصد بعثت کیا ہے، آج میں یہ بتانے آیا ہوں۔ مقصد بعثت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے 4 مقصد یہاں بیان فرمائے، 4 مقصد بیان فرمائے، اس کو ہٹا میں بزرگوں کی طرف کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مقصد بیان فرمائے، آؤ خاکی کے رہنے والوں، آؤ میں وہ 4 مقصد بتانے والا ہوں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ پہلا مقصد، آؤ آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، پہلا مقصد سنو، اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اب جب سرکار آئے نا، اب پہلے مقصد پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرو۔ جب آقا آئے، ابو بکر صدیق نے بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھا، عمر فاروق نے بھی دیکھا، عثمان غنی نے بھی دیکھا، مولا علی حیدر کرار نے بھی دیکھا، زہرا کے بابا نے بھی دیکھا، حضرت بلال نے بھی دیکھا۔ دیکھتے ہی اللہ نے سونا ہی نبی اتنا بڑھایا سی، سونا ہی ایڈا سی، ایک دے خوبیاں سننا اندر دیا، باطن دیا، اللہ نے اپنے صفات کے اندر سرکار کائنات کو فنا کر کے بھیجا۔ ایک تو یہ خوبیاں تھی اور ایک میرے حسن کی خوبی بھی تھی، اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ دیکھنے والا جب نگاہ اپنی نگاہ سرکار کے چہرے پر ڈالتا تو دیکھتے ہی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے دشمن آئے، کافر آئے، بدو آئے، اور اطراف و اکناف کے اندر، مکے کے اطراف کے اندر رہنے والے بدو، جنگل میں رہنے والے سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتے، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے۔ اب انہوں نے عرض کیا بتا، ہم نے جو صفتیں تو نے نبی کی بیان فرمائی تھی وہ ساری ہم نے دیکھ لی ہے، یہ شاہد بھی ہے، اب آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں، یہ شاہد بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، یہ مبشر بھی ہے، یہ دائی اللہ بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہے، تو نے نور کہا مولا کریم، یہ نور بھی ہے، یہ نور بھی ہے، برہان بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تیرے نبی کو دیکھتے ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لیسا بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ لگتا ہے، سچے کا چہرہ لگتا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ اب کیا کرے؟ اللہ نے 4 مقصد بیان فرمائے۔ یا اللہ کلمہ پڑھ لیا سرکار کا،
تو نے کہا کہ میں نے نبی کو یہ ساری صفات دے کر بھیجا تاکہ تم مومن ہو جاؤ. یا اللہ کلمہ پڑھ لیا, ہم مومن ہو گئے, یا اللہ ہم تیری عبادت کریں, کوئی عبادت بتا. اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ابھی عبادتوں کا وقت نہیں ہے, پہلے مومن بنو. توجہ کرنا میرا اس بات پر, بڑا نقطہ آپ کے ذہن نشین کرنے آیا. ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی تم نے نمازیں نہیں پڑھنی, ابھی ٹھہر جاؤ. مومن تم کب ہوگے؟ اب اگر پڑھتے بھی ہو نا نمازیں, اگر صرف مسلمان ہو تو وہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے. مسلمان اور مومن میں فرق ہے, ایسا مومن اور مسلمان میں فرق ہے. ابھی تم مسلمان ہوئے, ابھی تم نے کلمہ پڑھا, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ. میری عبادت ابھی ٹھہر جاؤ. ہے عبادتیں بھی ہیں لیکن ان کے لیے شرطیں ہیں. عبادت کے لیے شرطیں ہیں. مولا عبادت کے لیے شرطیں ہیں. نماز بتائی, اس کی شرطیں ہمیں پتا ہے. وقت کا ہونا شرط, قبلے کی طرف منہ کا ہونا شرط, جگہ کا پاک ہونا شرط, جسم کا پاک ہونا بولو 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 شرط, وجود کا پاک ہونا شرط. مولا کریمہ یہ شرطیں اگر پائی جائیں, ہم عبادت کریں تو مومن ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں, اس کی بھی کوئی شرطیں. اے مولا کریمہ اس کی کیا شرطیں ہیں؟ فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ, ذوق کی طرف آ رہا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. تُعَزِّرُوهُ, کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں تمہیں بتاتا ہوں تم مومن کب بنو گے. مومن کب بنو گے؟ مسلمان تو بن گئے, کلمہ تو پڑھ لیا, لیکن ابھی ٹھہر جاؤ. تمہاری نمازیں, تمہاری عبادتیں میں کب قبول کرتا ہوں, مومنوں کی صف میں کب شامل کرتا ہوں. ابھی ٹھہر جاؤ. یا اللہ کیا شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط کلمہ پڑھنے کے بعد, کلمہ تم نے پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, شرط یہ ہے وَتُعَزِّرُوا, میرے نبی دی تعظیم کرو, میرے نبی کی تعظیم کرو. کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی شرط اللہ نے لگائی وَتُعَزِّرُوهُ, میرے نبی کی تعظیم کرو. یا اللہ بس تعظیم آپ پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, ابھی ٹھہر جاؤ, ایک شرط اور بھی رہتی ہے, اور بھی رہتی ہے. اے مولا کریمہ, اے مولا کریمہ دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوا, میرے نبی کا ادب بھی کرو, میرے نبی کی تعظیم بھی کرو, میرے نبی کا ادب بھی کرو. ادب اور تعظیم, کلمہ بھی پڑھ لیا, تمہارے دلوں کے اندر آمنہ ہلال کی تعظیم بھی آ گئی, ادب بھی آ گیا. آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوا, نقطے کی بات آخری کر رہا ہوں. وَتُسَبِّحُوا, اب تسبیحیں پڑھو, اب عبادتیں کرو. اگر میرے نبی کی تعظیم کے بغیر, میرے نبی کے ادب کے بغیر اگر تم نے نمازیں پڑھی, میری تسبیحیں پڑھی, وہ کسی کام کی نہیں. اگر ادب مصطفیٰ کے بغیر, تعظیم مصطفیٰ کے بغیر تم تسبیحیں پڑھتے رہو, پوری زندگی اپنی پیشانی کو, پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے رہو, اگر تم بستر اٹھا کر ساری کائنات کا چکر لگاتے رہو, تبلیغیں کرتے رہو, در در پھرتے رہو, میں کہوں گا تمہاری عبادتیں میں تمہارے منہ پر مار دوں گا. اگر تمہارے اندر میرے نبی کا ادب و احترام نہیں ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ,
ادب کرنے والا بن جائے، تعظیم کرنے والا بن جائے۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ قرآن کی میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ پہلے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر فرمایا وَتُوَسِّرُوا، پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوا، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب تیرے اندر اگر میرے نبی کا ادب آ گیا ہے، میرے نبی کی تعظیم آ گئی ہے، اب تو پہلے اس سے پہلے اگر 1000 نمازیں بھی پڑھتا میں تیرے منہ پر مار دیتا، لیکن اب تو نے ادب کیا، اب ایک سجدہ کر کے دیکھ تو میں 1000 سجدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ایک سجدہ کر تعظیم مصطفیٰ میں۔ حضرات گرامی، اب میں بالکل آخری حصے پر آنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ادب کیسے کریں؟ بولو بھائی یار، میں تسلسل سے آ رہا ہوں۔ یا اللہ تو نے کہا ادب کرو، تعظیم کرو، یا اللہ ادب کیسے کریں؟ یا رسول اللہ ادب کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب تو نے اپنے آداب نہیں بتانے، میں ادب بتاتا ہوں۔ پھر میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں، میں ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں، پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تو میرے ادب تے تعظیم دسی جاتے، میں تیرے ادب تے تعظیم دسنا ہے۔ تو ادب اس طرح دس، نماز اس طرح پڑھو، اے میرے حبیب تو دسنا ہے۔ ذوق آئے نا، مل کے ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ادب تو دسنے نے کہ نماز انج پڑھو، تے اللہ نے فرمایا جس طرح میرا نبی نماز پڑھ دے تسی بھی اوے نماز پڑھو۔ میرے ادب تو سکھا کہ رب کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ، رب کے سامنے ایسے نماز ادا کرو۔ یہ میری بارگاہ کے ادب ہیں، جو میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اس کے ادب اے میرے حبیب تو نے بتانے ہیں۔ اور لوگوں اب دربار مصطفیٰ کے ادب میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اب میں قرآن کی 3-4 آیتیں پڑھ کر سلام کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں توجہ، آخری جملے اور پورا نچوڑ ہے اس تقریر کا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والوں، ہر بادشاہ اپنے دربار کے وہ آداب سکھاتا۔ نمرود آیا، فرعون آئے، بڑے بڑے بادشاہ کہ میرے دربار میں آنے والوں اس طرح تم نے سجدہ کرنا ہے۔ جھوٹے خدا تھے، دعویٰ کرتے رہے، اپنے تختوں پر بیٹھ کر ان کی مجلس کے اندر آداب، اس کے مجلس کے آداب وہ خود بناتا، آنے والے کو کہہ دینا آتے ہی میرے سامنے سجدہ کرے۔ کیوں بھئی بادشاہ اپنی عدالتوں کے اور اپنے منصبوں پر بیٹھ کر آداب بتاتے ہیں، لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والوں، آقا کے غلاموں، آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ سنو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والوں، جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والوں یہاں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کرنا۔ تو بھائی یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ میں نے خود ایک منظوم قرآن پاک کی تفسیر یعنی قافیے کی تفسیر 250 صفحات پر میں نے لکھی ہے، اس کے اندر ایک شعر میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادب دے او کرینے سکھاوے جیڑا بندہ مدینے نو آوے، جیڑے آوندے نے اس بار کھاوچ انہاں نو لا ترفعوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، اس ادب سے آؤ، خاموشی کے ساتھ بیٹھو اور اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو۔ خدا
مدینہ پاک میں جانے والا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے آقا کے آداب کا کہ نفس 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 گم کر کمی آیت جنید و بایزیدی جا. یہ وہ مقام ہے کہ جنید ہستی جیسی بس ہستیاں بھی آتے ہیں تو اپنے سانس کو بھی ٹھہرا لیتی ہیں کہ کہیں اونچی آواز سے سانس نہ نکل جائے. دوسری آیت صرف 3 یا 4 آیتیں ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول پر کبھی پہل نہ کرو. اس کا شان نزول کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. کچھ حضرات نے میرے آقا سے پہلے روزہ رکھ لیا. دوسرا شان نزول کچھ لوگوں نے آقا کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. حالانکہ ثواب ہے یہ عبادت ہے. اس عبادت کے اندر پہل کر دی, روزہ رکھا سرکار سے پہلے, قربانی کی سرکار سے پہلے. یہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اے دنیا والو نیکی کے اندر بھی میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. یہ آداب مصطفیٰ ہے. اور جہاں جو نقطہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, یہاں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں, پہل تو انہوں نے کی تھی سرکار پر, سرکار سے پہلے روزہ رکھا, سرکار سے پہلے قربانی کر لی. اللہ نے آیت کیسی نازل کی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو. دونوں کا ذکر کر دیا. مولا تجھ پر تو پہل نہیں کی. اللہ فرماتا ہے یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں, یہی تو تمہیں بتلانا چاہتا ہوں. جس نے میرے نبی پر پہل کی اس نے مجھ پر پہل کی ہے, اس نے مجھ پر پہل کی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. چونکہ میں نے کہا تھا چونکہ ساتھ ہی رائل شادی حال وہاں میں نے اختتام 9:15 کا دیا ہے, 9:15 سے 9:30. بس اختتام یہاں کر کے آخر میں اتنی بات کہہ دیتا کہ یہ تو تھے نا ادب والے لوگ, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حیدر کرار. یہ ادب والے لوگ تھے. جن لوگوں نے بے ادبیاں کی نا, سنو ادب کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے, اور جو بے ادبی کرتا ہے اللہ خود اس کو جواب دیتا ہے. اس پر صرف آخری بات جو سرکار کی بے ادبی کرے اس کو جواب اللہ رب العزت دیتا ہے. اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھو, علماء موجود ہیں کہ جس نبی پر تہمت لگی نا اللہ نے اس کو سکھایا کہ ان کو یہ جواب دے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی پر تہمتیں لگتی آئیں. کسی کو گمراہ کہا گیا, کسی کو مجنون کہا گیا, کسی کو جادوگر کہا گیا. اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں, وقت نہیں ہے میں ورنہ ساری آیتیں پڑھ کے سنا دیتا. ہاں جی, اللہ نے ان کو صرف سکھا دیا کہ تو ان کو جواب دے, تو ان کو جواب دے. گستاخی کرنے والوں کو یہ جواب دے, تہمت لگانے والوں کو یہ جواب دے. لیکن جب باری آئی میرے نبی کی, سرکار پر تہمتیں لگانے والے وہ تہمتیں لگاتے, اللہ ان کو اپنی طرف سے جواب دیتا. اس پر صرف ایک مثال, بڑی مثالیں ہیں قرآن کے اندر, صرف ایک مثال. میرے آقا نے صحابہ کو, تمام کافروں کو جمع کیا, جمع کر کے کافر, ابھی آغاز ہو رہا تھا بعثت کا. مقصد بعثت پر اس جملے کو میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وقت تھا, آغاز تھا سرکار کا, بعثت کا, اعلان نبوت کا. میرے آقا نے تمام کافروں کو بلا کر فرمایا اے مکے کے قریشیوں, اے مکے کے اندر رہنے والے کافروں, سارے جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ کافروں, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ میری اس بات کو مانو گے؟ سامنے منکر کھڑے ہیں, سرکار نے دعویٰ کر دیا, سب دشمن کھڑے. آقا نے فرمایا کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ خدا کی قسم اکثریت کافروں کی
بیک زبان ہو کر بولے ہاں محمد ہم تیری بات کو مانیں گے. مانیں گے؟ کیوں مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کا لڑکپن بھی دیکھا، ہم نے آپ کا بچپن بھی دیکھا، ہم نے آپ کا شباب بھی دیکھا، آپ کی جوانی بھی دیکھی، آج تک ہم نے تجھ کو جھوٹ بولتا دیکھا ہی نہیں ہے. دشمن کھڑے وہ کہہ رہے ہیں ہاں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا اگر بن دیکھے تو میری اس بات کو مان لو گے؟ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، تم مان لو گے؟ اسی طرح میں تمہیں کہتا ہوں تم نے میری زندگی بھر میری صداقت کو دیکھا ہے، تم نے مجھے سچ بولتے دیکھا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی. تم میرے لڑکپن کو دیکھتے رہے، تم میرے عالم شباب کو دیکھتے رہے، تم میری جوانی کو دیکھتے رہے، تم نے میری 40 سال زندگی کو دیکھا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. تو پھر مانو میری بات کہ میرا اللہ ایک ہے. میرا اللہ. جب سرکار نے یہ کہا نا، خدا کی قسم وہاں کھڑے ہوئے کافر کہتے ہیں ہاں تو سچا ہے، تو امین ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ کہہ دیا نا، یہاں گستاخی ہوئی، بس وہ گستاخی بیان کرتا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام ابو لہب تھا. کیا نام تھا؟ اس نے گستاخی کی اور اس طرح اس نے ہاتھ اٹھائے. حاجی صاحب اس طرح اس نے ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھا کر کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے تو نے ہمیں بلایا تھا. اس طرح گستاخی میں کہنے لگا اسی لیے بلایا تھا. رب نے فرمایا اے میرے حبیب، اس نے گستاخی کی ہے، اس کو جواب میں دیتا ہوں. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان جو تو میرے مصطفیٰ کی طرف اٹھا کے دے. حضرات گرامی قدر، اللہ نے ایسا شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا عظمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر ہم کیوں ان کی امتی نہ بنے؟ میلاد مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ میں آقا کا امتی بنا ہوا ہوں؟ جو چیزیں میں نے بیان کی، تیرے اندر ادب مصطفیٰ ہے، تیرے اندر تعظیم مصطفیٰ ہے، تو پھر تو مومن ہے. پھر نمازیں پڑھے گا نا، ایک نماز پڑھے گا تو پھر دوسری کا انتظار کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شان والے نبی، عظمت والے نبی اور مقام عرفہ رکھنے والے نبی کا پکا اور سچا غلام بنائے. وما علینا الا البلاغ.